والی نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا، 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 آزادار ہی رہنا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على الكاذبين۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ گرامی قدر سامعین اور واجب الاحترام مومنین، محبان اہل بیت اور عزاداران سید الشہداء، میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کی محبتوں کا، اخلاص کا، ظاہر ہے کہ میں اپنے وطن جلال پور سے ایک طویل فاصلے پر آپ کے درمیان ہوں، لیکن آپ کی محبتوں کے پیش نظر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے وطن میں موجود ہوں۔ یہاں کان و در میں آن کر ایک بڑی روحانی مسرت اور ذہنی سکون اس لیے بھی مل رہا ہے کیا ماشاءاللہ اتنا شاندار روضہ ابوالفضیل عباس علیہ السلام کا، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا، اور خود نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا روضہ، آپ یقین مانیں کہ روضہ امام حسین اسلام
تو اتنا شاندار تعمیر ہو چکا ہے کہ جو قابل دید بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ حسین ٹیکری، یہ روضہ مبارک، یہ آپ لوگوں کے لیے سبب امان ہیں، اور اس نعمت پر آپ جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ یہ ایک بہت بڑی دولت آپ کو ملی ہے، دولت ایمان۔ میرے بعد میرے دوست بہترین خطیب مولانا مرزا عباس علی خوئی تشریف لا رہے ہیں، ان سے بھی آپ حضرات فضائل و مصائب اہل بیت علیہم السلام سماعت فرمائیں گے۔ وہ بہترین خطیب تو ہیں ہی، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان بھی ہیں۔ کسی کا اچھا خطیب، اچھا شاعر، اچھا عالم، اچھا مولوی، باعتبار مولوی ہونا اور بات ہے، مگر اچھا انسان ہونا ایک دوسری چیز ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب دہلوی نے اسی لیے کہا ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ کچھ لوگ صرف آدمی ہی رہ جاتے ہیں، انسان نہیں بن پاتے۔ خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ آدمی نہ رہے، انسان ہو جائے، جس کی 2 ٹانگ ہوں، 2 ہاتھ ہوں، اور سر ہو، زبان ہو، سینہ ہو، اسے آدمی کہتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ آدمی سے انسان بن جائے۔ انسان بنا ہے انس سے، انس مانے محبت۔ اگر آپس میں محبت نہیں ہے تو آدمی ہو، محبت ہے تو انسان ہو۔ تو میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کی توجہات کا۔ میں کس کا فردن نام لوں؟ نام یوں بھی اتنی بڑی دنیا ہے، اتنا بڑا دائرہ ہے میرے ملنے جلنے والوں کا کہ نام سب کے یاد نہیں رہ جاتے۔ تو نام سے مطلب نہیں ہوتا، وہ جو جذبات ہیں دل کے، ذہن کے، اس سے مطلب ہوتا ہے کہ میں فردن سب کا شکر گزار ہوں، چاہے وہ حسین بھائی ہوں، طاہر بھائی ہوں، اکبر بھائی ہوں، کوئی بھی ہو، سب کا میں شکر گزار ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اہل بیت کا خالق و حق اہل بیت علیہم السلام اس بستی اور اس شہر کے تمام مومنین اور مومنات پر اپنی خصوصی برکتیں، رحمتیں، کرامتیں نازل فرماتا رہے۔ اور دعا گو ہوں کہ اہل بیت کا خالق باقی اہل بیت علیہم السلام ہمیشہ آپس میں مل جل کے خلوص، اتحاد، اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق کرامت فرماتا رہے۔ دعا گو ہوں کہ اہل بیت کا خالق ہمیں غیبت، جھوٹ، حسد، عداوت، دشمنی، جھگڑا، کینہ، غرور، تکبر، بدگمانی، ایسے تمام گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق کرامت فرماتا رہے۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ صراط مستقیم خمس مجالس کا عنوان رہا ہے۔ آپ بہت ہی شاداب سماعتوں کے مالک ہیں، بڑی معتبر سماعتیں ہیں، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اسے آپ بہت جلدی افہام و تفہیم کے خوشگوار مراحل سے گزارتے ہیں۔ کل بات جہاں چھوڑی تھی فوراً گفتگو کو ربط دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خود فرشتوں نے اپنے لیے تمنائے خلافت کرتے ہوئے اور خلیفہ بننے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اتجلو فیہا من یفسد فیہا،
وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اے معبود کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد برپا کرے؟ مطلب یہ تھا کہ ہم پرامن ہیں، ہم فرشتے، ہم میں فساد نہیں ہے، ہم میں خونریزی نہیں ہے۔ تو سوال اس بات کا ہے کہ فرشتوں کے دل میں خلافت کی تمنا کیوں ہوئی؟ فرشتوں نے کیوں خلیفہ بننا چاہا؟ اس لیے کہ فرشتوں کو تو خود ہی بہت بڑے بڑے عہدے ملے ہیں، اور کوئی فرشتہ ہوا پہ ہے، کوئی فرشتہ سورج پہ ہے، بہت سارے فرشتے ہیں جو روح کو قبض کرتے ہیں، اور بہت سارے فرشتے ایسے ہیں کہ جو اور پروردگار عالم کے نظم و نسق کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو بہت بڑے بڑے عہدے ملے ہیں فرشتوں کو۔ کچھ فرشتے ستارے پہ ہیں، کچھ فرشتے چاند پہ ہیں معمور، اور اس طریقے سے ان کی ذمہ داریاں بٹی ہوئی ہیں فرشتوں کی۔ پھر یہ خلیفہ بننے کی تمنا فرشتوں کے دل میں کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ فرشتے جانتے تھے کہ یہ عہدے، یہ منصب، یہ اختیار ہمیں الگ الگ ملا ہے، لیکن جو الہی خلیفہ ہوگا اس کو بیک وقت تنہا اتنے اختیارات مل جائیں گے کہ جب چاہے گا ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹائے گا، جب چاہے گا اپنے در پر تارے کو بلائے گا، جب چاہے گا پوری کائنات کو کنٹرول کرے گا۔ اس لیے خلیفہ بننے کی تمنا فرشتوں کے دل میں پیدا ہوئی۔ اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حالانکہ یہ اس سوال کا جواب نہیں ہوا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مگر بعد میں خدا نے مطمئن کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے کل کے کل نام آدم کو بتائے، اور جن ناموں کو بتایا آدم کو، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، وہ نام والے آدم کو دکھائے۔ آدم کو نام بتایا، فرشتوں کو وہ شخصیتیں دکھائی گئیں۔ فرشتوں سے یہ کہا گیا تم آدم کے مقابل میں خلیفہ بننے کی تمنا کر رہے ہو، تو بتا دو یہ نام کس کے مطابق ہو رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہم کیا جانے، تو نے جتنا بتا دیا ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ مگر جناب آدم نے منٹلی ایکسرسائز کی، ذہنی کوشش کی، اور نور کو دیکھا، نام کو دیکھا۔ بزرگان محترم، بلندی دیکھی، کہا یہ نور علی ہے، عصمت دیکھی، کہا یہ نور فاطمہ ہے، خلق دیکھا، کہا یہ نور حسن ہے، صبر دیکھا، کہا یہ نور حسین ہے، عبادت کا جلوہ دیکھا، کہا یہ نور زین العابدین ہے، علم کی بلندی دیکھی، کہا یہ نور محمد باقر ہے، صداقت کا جوہر دیکھا، کہا یہ نور جعفر صادق ہے، غصے کو ضبط کرنے کی صلاحیت دیکھی، کہا یہ نور امام موسی کاظم ہے، راضی برضائے الہی ہونے کی شان دیکھی، کہا یہ نور امام علی رضا ہے، تقوی کی ارتقاء دیکھی، کہا یہ نور محمد تقی ہے، نور کی پاکیزگی دیکھی، کہا یہ نور علی نقی ہے، نور کے عسکرانہ شان کو آدم نے دیکھا، کہا یہ نور حسن عسکری ہے، نور کے غیبت کا مزاج دیکھا، کہا یہ نور امام زمانہ ہے۔ غور کیے محترم، اہل بیت کا نام بتا کے آدم فرشتوں کے مقابل میں خلیفہ ہو گئے، تو جن کے نام کو بتا کے آدم خلیفہ ہو جائیں، وہ علی کتنا بڑا خلیفہ ہوگا، وہ علی کتنا بڑا امام ہوگا۔ ارے ہم تو علی کے نام کے مزاج کو نہیں سمجھ سکے، تو ان کی امامت کو کیا سمجھیں گے؟ لکھنؤ میں ایک محفل تھی، مجلس الواعظین لکھنؤ میں، جہاں میں فارغ ہوں، اور وہاں شیعہ سنی تمام شورا مدعو کیے جاتے تھے آج کے 40 سال پہلے۔ مگر ظاہر ہے کہ جو قدورت ہے وہ تو ہے ہمیشہ سے۔ تو قیس زنگی پوری فرزدق ہند، ان کا دیا ہوا مصرع تھا، ان کی صدارت میں محفل تھی۔ تو ایک زبیری شاعر اہل سنت تھے، نام علی کی خصوصیت، علی کتنا بڑا خلیفہ ہو سکتا ہے میرا مولا، کہ بھائی ہمارے دوسرے خلیفہ میں اور آپ کے امام اول علی میں فرق کیا ہے؟ ان کے نام کے پہلے بھی عین ہے، ہمارے دوسرے خلیفہ کے نام میں بھی عین ہے۔
تو ظاہر ہے کہ شاعر ہے نا، تو شاعرانہ انداز میں چشمک ہوئی. قیس زنگی پوری کو ایک مصرع دیا زبیری نے، کہا عین علی و عین عمر میں ہے فرق کیا. زبیری نے، شاعر اہل سنت نے، سنیوں کے مشہور شاعر نے مصرع دیا قیس زنگی پوری کو، عین علی و عین عمر میں ہے فرق کیا. بھئی اب کوئی خاموش رہے تو اس کا اپنا مقدر ہے، ورنہ قیس صاحب نے جو بات کہی ہے وہ تو خاموش رہنے والی نہیں ہے. اور اس میں مہدی حسن وائس کا کوئی کمال نہیں، میں تو بس شعر سنا رہا ہوں. جو قیس زنگی پوری نے تضمین اور مصرع لگایا ہے وہ قیامت ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایک مرتبہ مصرع اور سنیں. زبیری کا مصرع تھا عین علی و عین عمر میں ہے فرق کیا. قیس زنگی پوری نے کہا، قیس زنگی پوری نے عجیب بات کہی، عین والی وہ عین عمر میں ہے فرق کیا. قیس کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک ہے ہو حلال و حرام میں. توجہ دیں بھیا، توجہ دیں غیر محترم، غور کریں. یہ ہے ہمارے مولا کے نام کی خصوصیت، جیسے کہ ایک ہے ہو حلال و حرام میں. میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے قربان جاؤں اپنے پہلے امام کے نام پر. خدا کی قسم کتنا خوبصورت نام ہے علی. آدم بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں ہے. نوح بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں ہے. موسیٰ بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں ہے. عیسیٰ بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں ہے. ایوب بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں ہے. داؤد بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں ہے. سلیمان بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں ہے. الیسع بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں ہے. حد یہ ہے کہ محمد بندے کا نام ہے، اللہ کا نام نہیں ہے. مگر علی اللہ کا بھی نام ہے، ابو طالب کے بیٹے کا بھی نام ہے. صلوات پر عظمت علی پر بر محمد وآل محمد. شکریہ آپ حضرات کے توجہات کا. تو آئیے گفتگو کو بہت تیز آگے بڑھائیں، اس لیے کہ کل ایک مجلس اور رہ گئی ہے اور بات کو کسی حد تک نتیجے تک پہنچنا ہے. کمپلیٹ تو نتیجے تک نہیں پہنچ پائے گا یہ مضمون، یہ ٹاپک، لیکن کسی حد تک. آئیے میں گزارش کروں کہ ابلیس کا یہ چیلنج ہے، اعلی رب بما اغویتنی لو زینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. سب پوری توجہ ہے نا، پوری بیداری، کہیں کوئی اونگ سستی؟ الحمدللہ ہاں ایسا نہیں ہے. میں اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں مومنین کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اور بڑے ذہین سامعین ہوتے ہیں فرش عزا پانے کے بعد. سب جانتے ہیں کہ جو سویا وہ کھویا ہے نا، سب جانتے ہیں کہ جو سویا وہ کھویا. پوری انسانی تاریخ میں ایک علی گزرا جو سویا تو مرضی الہی کا خریدار بن کے اٹھا. تو انشاءاللہ کوئی سوئے ہوئے گا نہیں، نہ کہیں سے کوئی سستی رہے گی، نہ اور کوئی ایسی دقت آئے گی جو ہماری حوصلہ شکنی کا سبب ہو. تو یہ مرحلہ قابل توجہ ہے بزرگان محترم کہ ابلیس کا قرآن مجید میں یہ چیلنج موجود ہے کہ معبود میں تیرے بندوں کو ضرور ضرور بہکاؤں گا. تو سارے مسلمانوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ بہکائے گا کس سے. تو اس کا ابلیس ہو کے یہ احسان ہے انسانوں پر اور مسلمانوں پر کہ اس نے یہ کلیئر کر دیا کہ وہ بہکائے گا کس سے. قرآن مجید میں لفظیں ہیں ابلیس کی جو آیت بن کے خدا نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے. ابلیس کہتا ہے قالا فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم. پروردگار میں تیرے بندوں کو نماز سے نہیں بہکاؤں گا، روزے سے بھی نہیں بہکاؤں گا، حج سے بھی نہیں بہکاؤں گا، زکوٰۃ سے نہیں بہکاؤں گا،
کلمہ پڑھنے سے نہیں روکوں گا، کعبہ جانے سے نہیں روکوں گا، قرآن کی تلاوت سے نہیں روکوں گا، سب کرنے دوں گا، میں بس صراط مستقیم سے بہکاؤں گا۔ قالا فبما اغویتنی، پورا موڈ بنائیے گا بھائی، موڈ میں اگر کہیں کوئی کمی ہوئی تو میں مضمون میٹر ٹاپک روک کے دوسری بات پر بھی جا سکتا ہوں۔ سارا دار و مدار آپ کے موڈ، آپ کی توجہ، آپ کے خلوص اور آپ کی ذوق سماعت پر ہے۔ پروردگار میں تیرے بندوں کو ضرور صراط مستقیم سے بہکاؤں گا۔ ادھر ابلیس نے چیلنج کیا اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاؤں گا، ادھر اللہ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے یہ تعلیم دی کہ میرے بندوں، ابلیس کا چیلنج ہے صراط مستقیم سے بہکانے کا، تو تم میری بارگاہ میں 5 مرتبہ آؤ اور 10 مرتبہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ بھیا بولیں، ذرا سر نہ ہلائیں، بولیں، ساتھ دیں، میرا ساتھ دیں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ادھر ابلیس نے کہا پروردگار میں تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا میری بارگاہ میں 5 مرتبہ آؤ، صبح کو آؤ، ظہر کو آؤ، عصر کو آؤ، مغرب کے وقت آؤ، عشاء کے وقت آؤ۔ یہ 5 وقت ہے میری ملاقات کو۔ 5 مرتبہ آن کر 10 مرتبہ کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ الحمد اختیاری سورہ نہیں ہے، کمپلسری سورہ ہے۔ توجہ ہے محترم، مسلمانوں کے ہر فرقے میں اور فقہ میں سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے۔ سورہ الحمد کے بعد والا جو سورہ ہے وہ اختیاری ہے۔ سورہ قدر پڑھو، سورہ کوثر پڑھو، سورہ فیل پڑھو، جو سورہ چاہو پڑھو، مگر پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع ہے، وہ 3 تسبیح ایسی ہے جو شہزادی کی زبان پہ آیا تھا، فاطمہ زہرا کی زبان پہ آیا تھا، وہی ہمارے ہاں تسبیح ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑی، تمام مسلمانوں کے ہاں وہی تسبیح ہے جو شہزادی کی زبان پہ جاری ہوا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تارا اترا تھا، یہی تو کلمے آئے تھے شہزادی کی زبان پر، یہی بہترین تعقیب بن گیا۔ ہر فرقے میں گنتی 100 ہے، یعنی جو تعداد فاطمہ کی زبان پر، وہی تعداد معتبر ہے منشاء الہی میں۔ آیت اللہ بہجت جن سے امام زمانہ کی ملاقات ہوتی تھی، ان سے سوال ہوا کہ قبلہ یہ تسبیح جو ہے تسبیح فاطمہ نماز میں، سنیں میری ماں اور بہنیں، تمام نوجوان بزرگ سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سنیں کہ امام زمانہ سے ملاقات ہوتی تھی آیت اللہ بہجت طابہ سرا، ابھی 2 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے قم ایران میں۔ ان سے سوال ہوا کہ سرکار تسبیح فاطمہ میں 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، کہاں کا کل تعداد 100 ہے؟ کہاں کا سرکار تسبیح میں اگر یہ 100 کی گنتی کے بجائے پرونے میں 2-4 کم ہو جائے، 2-4 زیادہ ہو جائے تو آپ اجازت دیتے ہیں؟ بجائے 100 کے 95 95 ہے مثلا، یا 100 سے اوپر ہو گئی گنتی تسبیح کی، 105 ہو گئی، تو آپ کی طرف سے پرمیشن ہے۔ اگر آپ نہ بولے تو مجھے تکلیف ہوگی، بہت حوصلے سے بول رہا ہوں۔ تو 105 اگر ہو گئی تو آپ کی طرف سے اجازت ہے۔ ظاہر ہے کہ ذکر پروردگار ہی ہے، اگر بڑھ گیا 5 مرتبہ تو کیا حرج ہے؟ آیت اللہ العظمہ حضرت بہجت طابہ سرا نے کہا نہ کم ہونے کی میری طرف سے اجازت ہے، نہ زیادہ ہونے کی طرف سے اجازت ہے۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ سمجھانا ہے نا، بات تو عقیدے و عقیدت کی نہیں ہے، ایک سینس، کامن سینس کی ہے۔ تو آیت اللہ بہجت سمجھا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ فرض کرو کہ میرا جو گھر ہے، یعنی بہجت صاحب کے جو گھر ہے، کہا کہ میرے گھر سے ہمشیر امام رضا معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا جو روضہ ہے
اس کا جو صدر گیٹ ہے وہ اگر 90 قدم کے فاصلے پر ہے تاکہ صدر گیٹ تک پہنچائیں، مین گیٹ تک. اب اگر کوئی 85 قدم چلا تو پہلے رک جائے گا، 5 قدم آگے بڑھ گیا تو آگے بڑھ جائے گا. اصل گیٹ تک جب ہی پہنچے گا جب 90 قدم طے ہو. اسی طرح بہجت صاحب نے کہا خوشنودی پروردگار 100 کی تعداد پر ہے، کم ہے تو مرضی کے خلاف، زیادہ ہے تو مرضی کے خلاف. اس لیے صحیح تسبیح ہے. تو مسجدوں میں مومنین کو چاہیے کہ چیک کریں، گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں جو نماز پڑھتی ہیں چیک کریں کہ تسبیح کی گنتی جو ہے وہ 100 ہی رہے، اور 100 میں بھی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 34 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ سبحان اللہ یہ ہونی چاہیے، ہے نا. 33 مرتبہ، ہاں 33 ہاں. تو یہ گزارش کروں آپ کی خدمت میں کہ ادھر ابلیس نے کہا معبود میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے وہی کہوں گا. ادھر اللہ نے کہا میری بارگاہ میں 5 مرتبہ آؤ اور 10 مرتبہ کہو اہدنا الصراط المستقیم. ساری دنیا کے مسلمان کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مگر بھیا میننگ میں فرق کر دیا. اہدنا الصراط المستقیم ایک دعا ہے، دعا ہے نا، بہترین دعا ہے. سارے مسلمان دعا کر رہے ہیں، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، نجدی، حجازی، زیدیہ، مہدیہ، اسماعیلیہ، شافعی، مالکی، حنبلی، مکے میں، مدینے میں، ریاض میں، ایجپٹ میں، شام میں، ہر جگہ مسلمان جھوم جھوم کے اہدنا الصراط المستقیم دعا کر رہا. 1400 برس سے دعا ہے. کیسے پتا چلے کہ کس کی دعا قبول ہے کس کی نہیں؟ موڈ بڑا اچھا ہونا چاہیے. کیسے پتا چلے کس کی دعا قبول ہے کس کی نہیں؟ دعا کے قبول اور نہ قبول ہونے کا ایک پیمانہ ہے، ایک معیار ہے. جب تک دعا قبول نہیں ہوتی آمین کا سلسلہ رہتا ہے. دعا قبول ہو جاتی ہے الحمدللہ کہا جاتا ہے. بھئی اتنے آسان میٹر کو آپ بھئی مسجدوں میں چلے جاؤ، اگر سورہ الحمد کے ختم ہونے کے بعد آمین کہی جا رہی ہو تو سمجھو دعا قبول نہیں ہے. اگر الحمدللہ کہا جا رہا ہو سمجھو دعا قبول ہے. بہت آسان میٹر ہے، کوئی الجھاوا نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن وہی معنی میں فرق ہو گیا. مولا علی سے پوچھا گیا آقا یہ بتائیے اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ ثبتنا علیہ، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. مسلمانوں نے کیا ترجمہ کیا؟ مسلمانوں نے ترجمہ کیا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا. لفظوں کی حرارت، فقروں کی تڑپ، جملوں کے اضطراب کو جانتے ہیں نا، بہت اچھی طرح جانتے ہیں کانوں در کے قابل فخر سامعین. یہ سیدھا راستہ دکھا کیا مطلب ہے؟ ابھی گویا راستہ صحیح ملا نہیں، دیکھا دیکھا دیکھا. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ثابت قدم رکھ. اچھا ظاہر ہے کہ ہم کوئی ضدی لوگ نہیں ہیں، رواداری بھی ہم لوگوں کے یہاں ہے. ہم شیعان حیدر کرار کے یہاں کمپرومائز کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، سمجھوتے کا. تو چلیے 2 منٹ کے لیے مان لیں، پورا حوصلہ چاہیے بھائی، جہاں جہاں قابل فخر سامعین ہیں، چلیے 2 منٹ کے لیے مان لیں مسلمان بھائی تمہارا ہی ترجمہ صحیح ہے، سیدھا راستہ دکھا. آپ بڑے ہیں، بڑے بھائیوں کا ترجمہ صحیح ہے، چلو سیدھا راستہ دکھا، یہی ترجمہ ہے مثلا. تو یہ بتاؤ مسلمان بھائیوں، ہمارا اور آپ کا عظیم رسول نماز پڑھتا تھا تو سورہ الحمد پڑھتا تھا کہ چھوڑ دیتا تھا؟
کہا نہیں صاحب بغیر سورہ الحمد کے رسول کیسے نماز پڑھیں گے؟ وہ تو سب کے لیے واجبی سورہ ہے. تو سورہ الحمد پڑھتے تھے تو کیا اہدنا الصراط المستقیم نہیں کہتے تھے؟ کہا نہیں بے شک کہتے تھے. تو جب کہتے تھے تو اگر اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ وہی ہو کہ سیدھا راستہ دکھا تو سکھوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، کافروں کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ جب ابھی تمہارا رسول ہی سیدھے راستے کو تلاش کر رہا ہے. بھائی توجہ 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 دیں. عظمت رسول پر ایک بلند تر صلوات پڑھائیں بر محمد والے. شکریہ آپ حضرات کی توجہات کا. بھائی غیر مسلموں کو، نان مسلمز کو یہ کہنے کا چانس گویا ہم خود ہی دے رہے ہیں نا کہ جب تمہارا رسول خود ہی سیدھے راستے کو ابھی تلاش کر رہا ہے تو وہ امت کو سیدھا راستہ کیا بتائے گا؟ وہ عام انسانی برادری کو سیدھا راستہ کیا بتائے گا؟ تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہے قابل غور کہ ابلیس نے کہا کہ میں صراط مستقیم سے بہکاؤں گا اور ضرور ضرور بہکاؤں گا. اس کی لفظیں سنی غور سے جو قرآن میں ہیں. بھیا قرآن میں اس کی لفظ ہیں قالا فبما اغویتنی لاقعدن. نون ثقیلہ ہے، لام لام تاکید ہے. پروردگار ضرور 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 ضرور، یہ نون ثقیلہ کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، سب کو صراط مستقیم سے بہکاؤں گا. اللہ نے کہا میرے بندو چونکہ ابلیس نے یہ کہا ہے کہ صراط مستقیم سے بہکاؤں گا، اس لیے آ کے میری بارگاہ میں دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم. اچھا اب ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ صراط مستقیم ہے کیا. جب ابلیس نے یہ کہا کہ میں صراط مستقیم سے بہکاؤں گا تو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ صراط مستقیم ہے کیا. سورہ ہود قرآن مجید کا سورہ نمبر 11 اس کی آیت نمبر 56. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربی علی صراط مستقیم. بے شک ہمارا رب صراط مستقیم پر ہے. بھئی آیت کو ایک مرتبہ اور سنیں. انا ربی میرا رب، انا بے شک میرا رب، علی صراط مستقیم بے شک رب صراط مستقیم پر ہے. صراط مستقیم کا مطلب ہے نجات. صراط مستقیم کا مطلب ہے جنت کا پا جانا. تنہا خدا صراط مستقیم نہیں ہے، ورنہ ابلیس سے زیادہ کون اللہ والا تھا. تو میں نے سوچا اللہ نہیں صراط مستقیم ہے تنہا، اس کا رسول صراط مستقیم ہوگا اپنی ذات میں. مگر اب سورہ یاسین قرآن مجید کا 36واں سورہ اس کی ابتدائی 4 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے میرے سید و سردار رسول، قرآن حکیم کی قسم بے شک تم ان رسولوں میں سے ہو جو صراط مستقیم پر تھے. آدم صراط مستقیم پر تھے، نوح صراط مستقیم پر تھے، ایوب صراط مستقیم پر تھے، داؤد صراط مستقیم پر تھے. میرے حبیب تم بھی ان رسولوں میں ہو جو صراط مستقیم پر ہیں. اگر رسول اپنے وجود میں خود تنہا صراط مستقیم ہوتے تو صراط مستقیم کا مطلب ہے نجات پا جانا، جنت پا جانا، عذاب سے محفوظ رکھنا ہونا. اگر محمد کو مان لینے سے عذاب سے نجات مل جاتی تو حارث پہ عذابی پتھر نہ آتا. مگر غدیر میں عذابی پتھر آیا نا بھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول مل کے بھی صراط مستقیم نہیں ہے. ورنہ حارث بن نعمان
اللہ کو بھی مان رہا تھا، رسول کو بھی مان رہا تھا، تب بھی عذابی پتھر آیا۔ بھیا یہ عذاب کا آنا حارث بن نعمان پر کوئی تاریخ کا واقعہ نہیں، کوئی کہہ دے صاحب ہم تاریخ کو نہیں مانتے، روایت کی بات نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے پتہ نہیں روایت کیسی ہے، حدیث کی بھی بات نہیں ہے کہ کوئی اس کو مشتبہ کرے، یہ توراۃ انجیل و زبور کی بھی بات نہیں ہے حارث پہ عذاب آنے کی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ سورہ معارج سورہ نمبر 29، سأل سائل بعذاب واقع، حارث پر عذاب آیا غدیر میں۔ یہ کون ہے حارث؟ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کو بھی مان رہا ہے، محمد کو رسول بھی مان رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، رسول کے ساتھ حج کر کے آیا ہے، مگر عذاب آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن، کعبہ، نماز، روزہ، حج، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مل کے بھی اگر صراط مستقیم ہوتے تو حارث پر عذاب نہ آتا۔ ایک ذرا بلند آواز سے جاگنے والی صلوات پڑھیں سب مل کے بر محمد و آل محمد۔ شکریہ آپ حضرات کے توجہات کا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ سورہ صافات قرآن مجید کا سورہ نمبر 37 آیت نمبر 24 میدان محشر کے تعلق سے آیت ہے۔ اس آیت کا تعلق قیامت سے ہے۔ میدان محشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو قرآن کی آیت ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ کچھ سپر اتھارٹی شخصیتیں ہوں گی، کچھ وی آئی پیز ہوں گے جو فرشتوں سے کہیں گے دیکھو وہ بھاگ رہا ہے اسے پکڑو، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، وہ شخصیتیں کہیں گی فرشتوں جو دوڑ کے اسے پکڑو، ارے دیکھو وہ گیا اسے پکڑو۔ میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسئولون، دیکھو وہ بھاگا اسے پکڑ کے لاؤ میرے پاس، اس سے کچھ پوچھا جائے گا، دیکھو وہ ادھر گیا اسے پکڑ کے لاؤ، اس سے بھی کچھ سوال ہوگا۔ یا اللہ میدان محشر میدان احد ہو جائے گا۔ بھاگنے کی عادت جو دنیا کی تھی وہ وہاں بھی۔ بھئی میں کیا کروں، قرآن کی آیت ہے، کچھ لوگ بھاگ رہے ہوں گے تبھی تو کچھ لوگ کہیں گے دیکھو وہ بھاگ رہا ہے اسے پکڑ کے لاؤ، اس سے کچھ پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا یہ آیت میں ذکر نہیں ہے۔ اب سورہ تکاثر قرآن مجید کا سورہ نمبر 102 بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ جنہیں میدان محشر میں پکڑ پکڑ کے روکا جائے گا ان سے نماز کا سوال نہیں ہوگا، روزے کا سوال نہیں ہوگا، حج کا سوال نہیں ہوگا، قرآن کتنا پڑھا کتنا نہیں پڑھا یہ سوال نہیں ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جنہیں پکڑ پکڑ کے روکا جائے گا ان سے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب یہ نعمت کیا ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا؟ تو بزرگان محترم قرآن کو جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں۔ سورہ الحمد میں اللہ نے بتا دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ صراط مستقیم کوئی روڈ نہیں ہے، کوئی سڑک نہیں ہے، مکے اور مدینے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ صراط مستقیم سے مراد شخصیتیں ہیں، ذوات ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جب تک پورا مجمع نہیں بولے گا آیت پڑھتا رہوں گا ترجمہ کرتا رہوں گا۔ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ،
اور صراط مستقیم وہ ہیں جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. ابھی کم سے کم 50 آدمیوں نے سبحان اللہ نہیں کہا ہے. تو معاملہ میرا نہیں ہے، معاملہ اہل بیت کا ہے. جب بول دیں گے تو میں آگے بڑھ جاؤں گا، نہیں تو سمجھوں گا کہ بھی مجھے لفظیں دینا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، باقی رکھ. صراط مستقیم ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. صراط مستقیم وہ ہیں انعمت علیہم جن پر تو نے نعمت نازل کی ہے، وہی تو صراط مستقیم ہے. اب تاریخ میں دیکھو کب نعمت نازل ہوئی، کس پہ نعمت نازل ہوئی. تو ادھر غدیر میں رسول نے علی کو بلند کر کے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. ادھر آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کچھ غور کیا جو محترم، ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بہت بہت شکریہ بزرگان محترم. تو اب صراط مستقیم علی کی ولایت، علی کی محبت، علی کی ذات. ابلیس نماز کا دشمن نہیں تھا، روزے کا دشمن نہیں تھا، حج کا دشمن نہیں تھا، اللہ کا دشمن نہیں تھا، علی کا دشمن تھا، صراط مستقیم کا دشمن تھا. اس نے طے کیا تھا کہ میں علی کی ولایت سے بہکاؤں گا. ارے ابلیس نماز سے بہکا دے، روزے سے بہکا دے مسلمانوں کو، حج سے بہکا دے، قرآن نہ پڑھنے دے، کعبہ نہ جانے دے. کہ اتنا پاپڑ بہلنے کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ ایک ایسی چیز سے بہکا دو کہ نماز بھی بیکار ہو جائے، روزہ بھی بیکار ہو جائے، حج بھی بیکار ہو جائے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بہت زیادہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے مس گائیڈ کرنے کے لیے؟ ایک ایسے سینٹر پر بیٹھ جاؤ، مجھے جانا ہے احمد آباد، کوئی مجھے مس گائیڈ کر دے، بجائے احمد آباد کے راستے کے ادھر کہہ دے یہ ادھر احمد آباد، تو جتنا میں دور جاتا رہوں گا اتنا ہی میں احمد آباد سے دور ہوتا جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مس گائیڈ کر دیا گیا ہے. اسی طرح مس گائیڈ کر دیا ہے مسلمانوں کو ابلیس نے. اب جتنا جتنا وہ آگے بڑھ رہے ہیں اتنا اتنا اللہ اور رسول کے راستے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. غور کیا آپ نے؟ تو ابلیس کس سے بہکائے گا؟ صراط مستقیم سے. صراط مستقیم علی کی ولایت، علی کی محبت، علی کا عشق، اس سے بہکائے گا. اور کمبخت وہ صراط مستقیم علی کی ولایت سے بہکانے میں اتنا ضدی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں اس کے بہکانے کے الفاظ ہیں. کہتا ہے پروردگار قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراط المستقیم، میں صراط مستقیم علی کی ولایت، علی کی محبت سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اور پروردگار میرا ایک چیلنج اور ہے صراط مستقیم سے بہکانے میں کہ سما، قرآن اٹھا کے دیکھیے کہ جو آیت پڑھ رہا ہوں، سما لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میرے پروردگار میں صراط مستقیم سے، علی کی ولایت سے جو بہکاؤں گا تو داہنے سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی بہکاؤں گا، سامنے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، پورب سے بھی بہکاؤں گا، پچھم سے بھی بہکاؤں گا، اتر سے بھی بہکاؤں گا، دکھن سے بھی بہکاؤں گا. اللہ نے کہا ابلیس جا، تو
تو بندہ ہے، میں خالق ہوں، تو عاجز ہے، میں مجبور ہوں، تو عاجز ہے، میں قادر مطلق ہوں، جا۔ 4 سمتوں سے تو نے صراط مستقیم علی کی ولایت سے بہکانے کا چیلنج کیا ہے، مگر ابلیس یاد رکھ سمتیں 4 تھوڑی ہیں، سمتیں 6 ہیں، پورب، پچھم، اتر، دکھن، 4 سمتوں سے بہکا، تو نے خود ہی 2 سمتیں چھوڑ دی ہیں، اوپر کی سمت، نیچے کی سمت۔ میرا بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، دعا قبول کروں گا، سجدے میں رکھ کے توبہ کرے گا، توبہ قبول کروں گا۔ ادھر بھیا ابلیس نے یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو 4 سمتوں سے بہکاؤں گا، تب خدا کا دیکھیں عجیب، وہ ارحم الراحمین ہے، مگر علی کے معاملے میں اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے خدا، وہ کہتا ہے قرآن اٹھا کے دیکھیے، کہتا ہے خدا بہکائے گا صراط مستقیم سے، علی کی ولایت سے، تو سن، لمن تبعک منہم لأن جہنم منکم اجمعین۔ ترجمہ کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں ترجمے پہ کتنا لوگ بولتے ہیں، ترجمے سے کام نہیں چلے گا تو تشریح کروں گا، تشریح سے کام نہیں چلے گا تو خطابت کے کچھ فن کا اظہار کروں گا تاکہ میٹر تو آپ کے ذہن میں پہنچے۔ لمن تبعک منہم لأن جہنم منکم اجمعین، اے ابلیس بہکا تو علی کی ولایت سے صراط مستقیم سے، مگر مجھے اللہ کا فیصلہ بھی قیامت تک کے لیے یہ ہے کہ صراط مستقیم سے علی کی ولایت سے بہکنے میں جو بھی تیری بات مان کے صراط مستقیم سے بہک جائے گا، لأن جہنم منکم اجمعین، تو ان سب کو میں جہنم میں ڈال کے جہنم کو بھر دوں گا، میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں کہ کون پیر ہے، کون ذل سبحانی ہے، کون خلیفہ ہے، کس کی داڑھی چھوٹی ہے، کس کی داڑھی لمبی ہے، کس کی ٹوپی اونچی ہے، کس کی ٹوپی نیچی ہے، کچھ نہیں۔ لمن تبعک منہم لأن جہنم منکم اجمعین، جو بھی صراط مستقیم علی کی ولایت سے بہکنے میں تیری بات مان لے گا نا ابلیس، میں ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ ہے قرآن کی آیت، یہ ہے اللہ کا ارشاد۔ اور اب رسول نے بھی جو حدیث فرمائی، عالم اہل سنت علامہ عبید اللہ بسم اللہ برسری نے اپنی کتاب ارجح المطالب میں لکھا، عالم اہل سنت علامہ شیخ سلیمان قندوزی حنفی نے ارجح المطالب میں لکھا ہے، سید محمد صالح کشفی ترمذی نے کوکب درر میں لکھا کہ رسول نے بھی جب فرمایا تو یہ نہیں کہا کہ اگر سب نماز پڑھتے تو خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا، رسول نے یہ نہیں کہا کہ اگر سارے مسلمان روزہ رکھتے تو خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا، رسول نے یہ نہیں کہا۔ بھیا یہ سب کے بولنے کے لیے بغیر سانس لیے میں محنت کر رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ کتنا مجھ پر رحم کرتے ہیں۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ اگر سب حج بجا لاتے تو خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا، رسول نے یہ نہیں کہا کہ سب لا الہ الا اللہ کہتے تو خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا، رسول نے یہ نہیں کہا کہ اگر سب محمد رسول اللہ کہتے تو خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا، رسول نے یہ نہیں کہا کہ اگر سب کعبے پر ایمان لاتے تو خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا، رسول نے یہ نہیں کہا کہ اگر سب قرآن پر یقین رکھتے تو خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا، رسول نے یہ نہیں کہا کہ سب کا قیامت پر عقیدہ مستحکم ہوتا تو خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا، بلکہ رسول نے بھی اسی آیت کے پیش نظر کہا کہ لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق النار، یعنی اگر ساری دنیا علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق النار، اگر ساری دنیا علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ جہنم خلق ہوئی ہے علی کے دشمنوں کے لیے۔ پیام اعظمی نے
6 مصرے کہے بڑے قیامت کے، جیسا آپ سنیں گے ویسا پیام اعظمی کو میں رپورٹ دوں گا. میری ملاقات ہوتی رہتی ہے. بین الاقوامی شاعر، عظیم شہرت کا مالک شاعر پیام اعظمی نے کہا جیسا آپ سنیں گے ویسے ہی میں خبر دوں گا کہ بھائی بڑا ویلکم ہوا آپ کے شعر کا، آپ کے 6 مصروں کا کانو در میں، اور بہت فراخ دلی سے بہت مولائی سامعین اور غدیری مزاج سامعین اور قمبر سرش سامعین، سلمان تینس سامعین نے آپ کے 6 مصروں کا جو حب اہل بیت میں ڈوب کے آپ نے کہا تھا، جو علی کے عشق میں شرشار ہو کے آپ نے کہا تھا، بہت استقبال ہوا، بہت ویلکم کیا گیا. سب نے سبحان اللہ کہا. نوجوان تو سبحان اللہ کہتے ہیں، کانو در میں آپ کے مصروں پر بوڑھوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے. یہی سب رپورٹ تو دوں گا، اب دیکھتا ہوں نتیجہ کیا آتا ہے. ابھی تو یہ میری خوش فہمی ہے. پیام اعظمی نے کہا محراب میں علی ہیں تو منبر پر ہیں علی. پورا حوصلہ بھائی ہر طرف سے. محراب میں علی ہیں تو منبر پر ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پر ہیں علی. پورا حوصلہ بھائی، پورا حوصلہ. دیکھیں ایک بات عرض کر دوں کہ جو دور ہے، جس کے میرے درمیان تھوڑا سا 10-20 ہاتھ کا فصل ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ فصل ہے، اس کو پوری جیسے آگے لوگ توجہ دینے اسے سب کو توجہ دینا ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں فصل کوئی فصل نہیں، ہم تو بلا فصل والے ہیں. تو ہر محترم سامع توجہ دے. پیام اعظمی نے کہا محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی. توجہ ہے نا میرے محترم؟ ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہیں علی، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے. اب آپ نے دیکھا نا کہ ہمارا اور آپ کا مولا کتنا عظیم ہے. علی صرف نام کا علی نہیں ہے، علی کی سیرت بھی علی، علی کی صورت بھی علی، علی کا کردار بھی علی، علی کا اخلاق بھی علی، علی کا علم بھی علی، علی کے بیٹے بھی علی، علی کا حسب بھی علی، علی کا نسب بھی علی، علی کا ایمان بھی علی، علی کی طہارت بھی علی، علی کا ایقان بھی علی، علی کا گھر بھی علی، علی جہاں پیدا ہو وہ جگہ علی، علی جہاں دفن ہو وہ جگہ علی، علی کا علم بھی علی، علی کا قزم بھی علی، علی کی شرافت بھی علی، علی کا ایمان بھی علی، علی خود بھی علی، علی کا خدا بھی علی. خوشنود دیے مجلسوں میں نعرہ تکبیر بھی بلند ہونا چاہیے، نعرہ حیدری بھی.
اس لیے کہ نعرہ تکبیر سے علی خوش ہوتے ہیں، نعرہ حیدری سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ توجہ توجہ دل محترم، اللہ اکبر علی کی خوشی کا نعرہ ہے، نعرہ حیدری یا علی اللہ اور رسول کی خوشنودی کا نعرہ ہے۔ تو دونوں نعرے ضروری ہیں۔ مگر بزرگان محترم، جو علی ہر رخ سے علی ہے، علی کی گنتی کیا ہے؟ 110۔ آپ ڈائبٹیز کے ہائی اتھارٹی ڈاکٹر سے پوچھئے، کہا صاحب شوگر کے نارمل ہونے کی صحیح گنتی کیا ہے؟ وہ کہے گا صاحب 110 ہے تو شوگر نارمل ہے، 110 سے کم ہے تو ان نارمل، زیادہ ہے تو ان نارمل۔ یعنی علی سے محبت ہے تو صحت مند ہو، علی سے دشمنی ہے تو بیمار ہو۔ یہ گنتی علی کی بڑی بیلنس والی ہے۔ علی کا عدد کتنا ہے؟ 110۔ نمک کا عدد کتنا ہے؟ 110۔ نون میم کاف نمک کا عدد 110، علی کا عدد 110۔ سب سے بڑا نمک حرام وہ ہے جو علی علی نہ کرے۔ نمک اور علی کا عدد ایک ہے۔ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، کیا کہنا میرے مولا، بے شک تم علی ہو۔ 19 رمضان کو سر پہ ضربت لگی علی کے۔ علی کے قاتل کا نام ابن ملجم، ابن ملجم ولدیت ہے، قاتل کا نام عبد الرحمن ابن ملجم۔ خدا کی قسم علی اس شریف النفس کا نام ہے کہ جب دودھ لایا ہے مولا کا بیٹا، جنت کا سردار، ابو جد کی سیرت کا آئینہ دار، ہمارا دوسرا امام، باپ کو پیش کیا علی کو، تو مولا فرماتے ہیں بیٹا حسن، جس نے ضربت لگائی ہے اسی طرح کا دودھ کا شربت جام مجھ پر ضربت لگانے والے ابن ملجم کو بھی پیش کرو۔ ہم علی کے ماننے والے ہیں تو ہمارا بھی کچھ تقاضا بنتا، اور یہ میں چاہ رہا ہوں اتنے بڑے مجمع سے یہ پیغام، یہ میسج وہاں تک پہنچے جہاں تک پیغام کے پہنچنے کی ضرورت ہے۔ معصوم اعظمی نے ایک شعر کہا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ شعر میں کتنا برمحل پڑھ رہا ہوں، مگر ساری سبحان اللہ آپ کی ایک طرف، 1 گھنٹے سے زیادہ میں پڑھ چکا ہوں، وہ میٹر ایک طرف اور یہ شعر کا وزن ایک طرف۔ معصوم اعظمی نے کہا کہ لہو میں ڈوب کے قاتل کو دے گیا شربت، لہو میں ڈوب کے قاتل کو دے گیا شربت، میرا امام خدا کا مزاج رکھتا تھا۔ لہو میں ڈوب کے قاتل کو دے گیا شربت، میرا امام خدا کا مزاج رکھتا تھا۔ آپ نے جو قاتل کو جام شیر پلوایا، دشمنی ہے شرمندہ دوستی کے سائے میں۔ کہتا ہے مولا آپ کا اتنا کرم، جس کی قسمت میں جہنم کی آگ ہو وہ کیسے بچے۔ علی کی سیرت نے بتایا، جملہ دے رہا ہوں، علی کی سیرت نے بتایا کہ نفرت سے نہیں ختم ہوتی، محبت سے ختم ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح کا میٹر آپ کس موڈ سے سننا چاہتے ہیں، کچھ حوصلے سے۔ میں تو مصائب بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں، مگر ذرا سے چیک کر رہا ہوں کہ جیسے یہ باتیں بھی جو تقاضا کرتی ہیں ایام اعزاء میں، اسے بھی ذرا پیش کرنے کا حوصلہ رکھوں۔
سیرت علی اور آل علی نے بتایا کہ نفرت نفرت سے نہیں مٹتی، محبت سے مٹتی ہے۔ امام حسن جا رہے ہیں، معاویہ کا سکھایا ہوا ایک شام سے آیا، اس نے بھیجا تھا جہاں امام حسن ملیں جتنا برا بھلا کہہ سکنا کہنا۔ امام حسن سامنے ہے اور وہ گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے۔ جب برا بھلا کہتے کہتے تھک گیا امام حسن کو، تو امام حسن نے کہا تیرے پاس سواری نہ ہو تو سواری دوں، بھوکا ہے کھانا کھلاؤں، پیاسا ہے پانی پلاؤں، میرے گھر ٹھہرنا چاہتا ہے تو گھر حاضر ہے، زیادہ راہ کی کمی ہو تو زیادہ راہ دے دوں، لباس چاہیے تو لباس دے دوں۔ یہ محبت جو پیش کی، یہ اخلاق اور حلم جو پیش کیا، تو وہ کہتا ہے مولا روئے زمین پہ تو میں اس وقت تک سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن آپ کے اخلاق کو اب آپ کا سب سے بڑا دوست بننے کا اعلان کرتا ہوں۔ نفرت نفرت سے نہیں ختم ہوتی، محبت سے ختم ہوتی ہے۔ یہ جملہ میرا زندگی بھر یاد رکھیے گا، اور آپ کو اس جملے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، مگر جہاں ضرورت ہو جس خطے میں، آپ بائی فون، بائی فیکس، بائی ای میل پہنچانے کی کوشش کریں کہ مہدی حسن وائس جلال پوری نے یہ جملے کہے تھے کہ نفرت نفرت سے نہیں ختم ہوتی، محبت سے ختم ہوتی ہے۔ وہ ضعیفہ جو رسول کے سر پر کوڑا کرکٹ پھینک رہی ہے، جب تک کوڑا آ رہا ہے، جس دن نہیں آیا رسول اللہ نے پوچھا کہاں ہے وہ ضعیفہ؟ کہا خدا کے رسول تو بیمار ہے۔ رسول اس کے گھر آئے، کہا محمد اب بدلہ لینے کے لیے آئے ہو جب بیمار ہوں؟ کہا نہیں، میں نے سنا کہ تو بیمار ہے تو تیری مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں۔ کہ آپ کے دین میں اتنا اعلیٰ اخلاقی تعلیمات ہیں، مجھے کلمہ پڑھوائیے، میں مسلمان ہوں۔ نفرت نفرت سے نہیں مٹتی، محبت سے مٹتی۔ حر نے راستہ روکا، حسین نے کچھ کہا، کہ عباس یہ جس حر نے راستہ روکا ہے، ان کے جانوروں کو پہلے پانی پلاؤ، اس کے لشکر والوں کو پہلے پانی پلاؤ۔ کہا تو اتنا نفرت کا اظہار حر کے لشکر سے کہ وہ راستہ روک رہا ہے، اور کہاں علی کے بیٹے کا یہ اخلاق کہ جانور تک کو پانی پلا رہے ہیں۔ اپنے عدو کی پیاس بجھاتے نہ کیوں حسین، اپنے عدو کی پیاس بجھاتے نہ کیوں حسین، کیسے درخت اپنا ہی سایہ سمیٹ لے۔ اپنے عدو کی پیاس بجھاتے نہ کیوں حسین، کیسے درخت اپنا ہی سایہ سمیٹ لے۔ یہ ہے حسین۔ آج 10واں ہے نا کربلا کے 72 شہیدوں کا، اور چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ بھی قریب ہے 25 محرم۔ تو ذرا یہ بھی سن لیں، مصائب سے متصل ہو گیا۔ بزرگان محترم، امریکہ کا ایک شہر ہے، ایک ریاست ہے، اسٹیٹ کیلیفورنیا، تو اس میں ایک اسٹیٹ ہے لاس انجلس۔ تو امام سجاد علیہ السلام کی یاد میں خمسہ مجالس پڑھ رہا تھا لاس انجلس میں، جو نیو یارک سے 6 گھنٹے کے راستے پر ہے بائی پلین۔ تو وہاں میں نے جو میسج دیا تھا، تو ایک اردو ٹائمز نکلتا ہے امریکہ سے، بڑا کثیر اشاعت پیپر ہے، اخبار ہے۔ تو میں فوٹو کے وہ میرا جو میسج تھا، جو پیغام تھا، اس کو میں فوٹو کے بڑی سرخی سے دیا تھا۔ تو اس میں مولا سجاد کا ایک قول سرخی کے طور پر ایڈیٹر نے دیا تھا، جن ایڈیٹر کا نام ہے ظفر عباس صاحب۔ تو وہ سرخی کیا تھی؟ مولا سجاد کا ایک قول تھا۔ اس قول کو اس وقت میں یہ دعوت نہیں دوں گا کہ آپ سمجھیے، جتنا سمجھ سکیے سمجھیے۔ بعد میں اس مولا سجاد کے
اس جملے کے بیک گراؤنڈ کو، پس منظر کو، پیش منظر کو، مضمرات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اس لیے کہ امریکہ کے ایڈیٹرز جو ہیں وہ عام جملوں کو کہ جس میں کوئی اثر نہ ہو وہ نہیں شائع کرتے، لیکن یہ اتنا اسٹرانگ قول تھا مولا سجاد کا کہ سرخی بنا کے اس کو شائع کیا اردو ٹائمز لاس انجلس کے اخبار میں، اور بس اس کو آپ لکھیے تو ایک سطر بھی نہیں ہے، مگر معرفت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے علی ابن الحسین کا یہ جملہ۔ اور وہ جملہ کیا ہے مولا سجاد کا؟ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دشمن سے انتقام لو تو دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ معاف کر دو، اس سے بڑا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ بھئی سنی شاعر ڈاکٹر بشیر بدر اس نے یہ کہا، مولا سجاد کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، حنفی شاعر ہے بشیر بدر، کہ لڑکھڑاتے قدم ایک بیمار کے، لڑکھڑاتے قدم ایک بیمار کے منزلوں کو نیا راستہ دے گئے۔ لڑکھڑاتے قدم ایک بیمار کے منزلوں کو نیا راستہ دے گئے۔ مجھ کو جب کوئی اہم بات ہوتی ہے اور رسپانس کم ملتا ہے تب مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ چوتھا مصرع جو ہے بشیر بدر کا، جو سیرت امام سجاد کو سمیٹے ہے اور اخلاق علی بن الحسین کو اس میں ضم کیا ہے شاعر نے، اس پہ آپ کی طرف سے رسپانس، حوصلہ افزائی نہ ملی تو مجھے تکلیف ہوگی، مجھے شعر تو پڑھ ہی دینا ہے۔ ڈاکٹر بشیر بدر کہتا ہے، سنی شاعر، شیعہ شاعر نہیں ہے، کہ لڑکھڑاتے قدم ایک بیمار کے منزلوں کو نیا راستہ دے گئے۔ کوئی طاقت نہیں خرچ کروں گا، بہت سکون سے پڑھوں گا تاکہ میں یہ چیک کروں کہ گھن گرج پہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں کہ میٹر پہ، آپ بے شک میٹر پہ واہ واہ کر رہے ہیں، مگر اس میں پورے سکون سے میں پڑھوں گا۔ لڑکھڑاتے قدم ایک بیمار کے منزلوں کو نیا راستہ دے گئے، دشمنوں کے لیے بد دعا تک نہ کی، کس قدر خوبصورت سزا دے گئے۔ دشمنوں کے لیے بد دعا تک نہ کی، کس قدر خوبصورت سزا دے گئے۔ دشمنوں کے لیے، شکر گزار ہوں آپ ذات کی توجہات کا، دشمنوں کے لیے بد دعا تک نہ کی، کس قدر خوبصورت سزا دے گئے۔ اتنا کریم امام، اتنا رحم دل امام، اور اب 11 محرم کو اسی امام کے ہاتھ میں ہتھکڑی، پیر میں بیڑی، کمر میں لنگر، گلے میں توق، اور کانٹوں پر چلایا گیا۔ عزادارو، شہزادی فاطمہ الزہرا مجلس میں موجود ہیں۔ کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ مجلس میں موجود ہوں گی، شک کا کوئی تصور نہ آئے۔ منبر کے قریب رسول اللہ ہیں، میر انیس اور علامہ عشق کے خواب کے مطابق میں رپورٹ دے رہا ہوں، منبر کے قریب رسول اللہ ہوتے ہیں مجلس میں۔ فاطمہ زہرا کہاں ہوتی ہیں کوئی جگہ معین نہیں، البتہ خود سید سجاد کی جگہ معین ہے۔ لٹا ہوا قافلہ جب کربلا پہنچ گیا تو شہاب الدین زہری، مدینہ کا ایک اہم شخص، کہا مولا فلاں تاریخ میری بیٹی کی شادی ہے، آپ میرے گھر تشریف لے آئیں۔ تو ایک چیخ ماری سید سجاد نے اور کہا شہاب الدین، تمہیں کیا میرا یہ فیصلہ معلوم نہیں کہ بابا کی شہادت کے بعد میں نے خوشی کی تقریبات میں شرکت چھوڑ دی ہے۔ بہت مایوس سست ہو گیا کہ مولا نہیں شریک ہوں گے بیٹی کی شادی کے موقع پر۔ اس نے بہت سارے اہم لوگوں کو مدعو کیا تھا، مگر اب دل اس کا ٹوٹ گیا کہ سب آئے، اگر امام وقت نہ آئے، اگر مولا نہ آئے تو سب کے آنے سے کیا ہوتا ہے۔ اپنی زوجہ سے کہا مولا نے معذرت کی ہے،
کا کیا معذرت کی؟ کہ جب سے کربلا میں ہمارا گھر اجڑ گیا ہم نے خوشی کی تقریبات میں شرکت چھوڑ دی ہے۔ زوجہ یہ معذرت سن کے رونے لگی، کہتی ہے شہاب الدین کیا ہوگا، سب آ کے رونق بخشیں اگر امام نہ آئے، مگر